لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے. فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل تھا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے میں وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا.
صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے یا نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم، الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے۔ آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ۔ اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث تو انتہائی رقت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی، صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502۔ یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا۔ آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ، اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں۔ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے۔ ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہوا، اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے۔
اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں، مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ۔ 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی۔ اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے میں۔ تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے۔ اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران عین، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں۔ یہ 5 حدیثیں، اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں۔ عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا۔ اور ویسے ایک دعا ہی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے۔ بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے۔ اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے۔ یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873،
یہ عجیب اتفاق ہے. مسلم 1073, مشکات 873. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں. یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت, وہ صرف قیام میں ہوگی. قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں, قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو, جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے, اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے, اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں, سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن حکمی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو, اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو, بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے. لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے, میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083, مشکات میں 894, بڑی کریٹیکل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں. بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو. صحیح مسلم 1083, مشکات 894. یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو, یہ قبولیت کا مقام ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا بس تمہاری دعا قبول ہوگی, یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو. اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244, مشکات میں 895, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے, جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں, اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 119, سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس, مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا, اور دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا, اس نے اللہ کا حکم مان لیا, جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا, دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی صحیح بخاری میں 817, صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110, اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا, یہ آپ کی وفات کی خبر تھی. اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے, اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرا رب پاک ہے, سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے, ربنا وبحمدک, اور میں تیری حمد کرتا ہوں, اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہیں, صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں, سجدے میں سبحان ربی العلی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے, بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں, عام حالت.
اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں. اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں. اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو
باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا, اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں, یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر ہے تعریف کسے بری لگتی ہے, تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ریاکاری نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے, لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے, اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی, اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹری. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں بھائی, جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس تھا امریکہ میں, انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہے نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز, واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا, اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار,
مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ، مسجد سے نکلنے کی دعا، ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں، جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں، تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا بھی ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے۔ ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے میں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا، میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے
تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا، ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے، دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں؟ چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں؟ لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے، آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں، میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے، ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے. بھائی 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا، ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں، ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی، اتنی موٹی کتاب
اور ایک ایک صورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں، واقعات علیحدہ سے رکھ دیے، حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی، آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا، ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں، جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا، کہ آپ اسے روزانہ کریں، تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی زیرو ٹالرنس ہے، تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی، 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد، بس پھر بھاگنا کتنا ضروری ہے. اور سب سے مشکل دنیا کا کام برائی سے روکنا ہے. اچھائی کی دعوت دینا تو اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلا جو پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ، اتنا ہارڈ لائنر قسم کا وہ کرسچن تھا، یہودی نما کرسچن، لیکن اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی. لیکن برائی سے کو روکے بتائے، برائی سے تو کوئی بھی نہیں سنتا. آپ کسی کو کہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے نماز نہ پڑھے تو اتنے کوڑے تجھے لگنے چاہیے، اور تجھے اس وقت تک پریزیڈنٹ قید کروانا چاہیے، پرائم منسٹر، جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے. پھر دیکھو تھوڑا اکرام مسلم کرے گا. پھر تارے جمیل صاحب بھی کہنے لے ہونا کسی نے نہیں چھوڑنی، کیونکہ نہیں انل منکر ہے. منکر کے منکر ہیں. کیوں جی؟ صحیح بولا ہے مفتی صاحب، منکر کے منکر ہیں، انکاری ہے. یعنی کہ یہ چیز ہی ایسی ہے. امر بالمعروف بڑا آسان ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر وہ کشتی والے ان کو روک لیتے ہیں کشتی میں سوراخ کرنے سے تو خود بھی بچتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں، اور اگر نہیں روکتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ساتھ گیا. لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چند وائزین کو جہنم میں کولو کے گدھے کی مانند اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا. جس طرح ہمارے یہاں کولو کا بیل ہوتا ہے نا، وہ گندم کے سٹوں میں سے دانے الگ کرنے کے لیے وہ بیل چلایا جاتا تھا، یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ گول چکر کاٹتا رہتا ہے. تو میں نے وائزین کو دیکھا کہ اپنی انتڑیوں کے گرد وہ، جس طرح گدھے بھی یوز ہوتے تھے نا عرب میں، یہاں تو زیادہ تر بیل یوز ہوتے ہیں، اور اہل جہنم پھر اس کے گرد جا کے جمع ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو جہنم میں آئے ہیں، آپ کیوں؟ آپ تو شیخ التفسیر تھے اور استاذ العلماء تھے، آپ تو یادگار اسلاف تھے، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ افسوس، جو ان چیزوں کا ہم تمہیں حکم دیتے تھے نا کہ کرو، ہم خود کوئی نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں سے ہم تمہیں منع کرتے تھے ہم خود اس سے منع نہیں ہوتے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے. صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ 2 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے. ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا، تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. یعنی اس میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے. اور اس کو سپورٹیو سورہ مریم کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن کے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی، ان قریب انہیں دوزخ کی وادی غی میں پھینکا جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ تفصیلی حدیث بیان کی تھی. تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے، یعنی فوت ہو جاتے تھے، تو ان کی جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں. ایسے جو لوگ ہیں، ایسے حکمران جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے. جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے، قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ، لیکن کیسا قتال ہے، زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں. آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی
نظر نہیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں یہ، کہتے ہیں نا وہ بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے، کہتے ہیں زندہ لاش ہے. تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے، تلوار تو بھی اٹھائی نہیں ہے. امید ہے تلوار تک نوبت نہیں آنی، امام مہدی آ جائیں گے، یہ ویسے ہی طلقاء ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے آ کے. ان کو ویسے ہی اس وقت ہم نے معاف کر دینا ہے، 4 مہینے کا ٹائم دینا ہے، یا تو آ جائیں ہمارے ساتھ، ادروائز جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. یہ سب طلقاء ہوں گے انشاءاللہ امام مہدی کے زمانے میں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے. یعنی دل میں تو قتال وہی لوگ کریں گے نا جو عوام الناس ہے. اب یہ حدیث کو ذرا دیکھیں اور حضرت حسین ابن علی کا آپ کریکٹر دیکھیں. حسین ابن علی یہی سمجھتے تھے نا کہ میں نبی علیہ السلام کا نواسا، جنتی نوجوانوں کا سردار، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں قرآن نازل کیا، پیغمبر ہم میں مبعوث کیا، تو اب پیغمبر کے اس دین کا کسٹوڈین تو میں ہوں. اور پھر جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے، کیوں نہیں روکا ان کے رہبان اور احبار نے انہیں حرام خوریوں سے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ٹانٹ کیا اس بات میں کہ ان کے علماء اور صوفی ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے بہاف پہ وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا تھا؟ اہل البیت. حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے. لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھاتے سن، او یار وہ لوگ سانو نہیں سمجھا سکتے، ساڈے کول بولنا سن انہوں سمجھا دئیے کہ اللہ دے بندے ہو اے آیتاں نے حدیثاں نے. تو حسین ابن علی، اور یہی دیکھیں جو حضرت حسین کو سمجھانے والے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن حضرت حسین کے مخالفین کو سمجھ آ گئی تھی. اسی لیے دیکھیں وہ جب تک حسین سے بیعت نہ ہو جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھے. پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے، خیر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز اس وقت ہوگی جب حسین اس کو مانیں گے، کیونکہ حسین کے ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز ہو گئی ہے. جو وارث رسول ہیں، پیغمبر کی اولاد ہیں، انہوں نے ہمیں مان لیا. اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھ تھی کہ جب تک حسین بیان نہ کرے نا ایت اسی جعلی حکمران ہی اتنی دے حکمران اسی جدوں تک اے نہ مان لیں، ان کو یہ سمجھ تھی. تو میرا ایک کلپ بھی تھا اس میں، دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن علی اینڈ ابن عمر. یعنی حسین ابن علی وہ کیوں اتنے ہارڈ لائنر تھے، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کیوں سافٹ تھے. یہ حدیث وہ تابعی کہتا ہے جب میں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کی نا تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. اب وہ تابعی کہتا ہے، پھر میں اس پہ ذرا کامنٹس دیتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں مان رہے تھے، کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ میں جو نیوٹرل رہا ہوں یہ تو غلط ہے، حسین کا سٹانس ٹھیک ہے. اور یہ مانتے تھے حسین ابن علی کو، وہ غلط نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ لوگ مکار ہیں، آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کر رہے ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں موجود ہے، ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کوئی نیکی چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا، نہ کوئی نیکی چھوڑی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی، سوائے ایک کام کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا. تو یہ عبداللہ ابن عمر کو اپنی وفات کے دنوں میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مجھ سے غلط ہوا. اور دیکھ لیں پھر جس بنو امیہ کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہوئے اسی بنو امیہ نے انہیں مروایا. صحیح بخاری میں ان کے پاؤں میں تیر مروا دیا تھا حجاج ابن یوسف نے، نیزہ مروا دیا تھا، اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے 74 ہجری میں. تو آخری وقت میں سمجھ آ گئی. تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا، کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے مومن ہے. یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے، بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا، یزید کی بیعت کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے پھر یہ لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے بھی تھے واقعہ کربلا کے بعد، اور جن کو روک رہے تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے نا. انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی تھی. عبداللہ ابن مطیع بخاری مسلم میں آتا ہے. تو اور یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ محمد بن انفیہ
عبداللہ ابن متی سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت ڈھونڈنے والا، تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے. یعنی جن کے باوجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں، اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے. تو عبداللہ ابن متی نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ رہے ہیں نا وہاں، اتنا عرصہ میں اس نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں. ادروائز وہ شرابی ہے اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے. قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن متی صحابی. اور محمد بن حنفیہ تابعی ہے. پوری روایت بیان کریں نا، تابعی اور صحابی کا کال ٹکرائے تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ اور ویسے بھی اصول محدثین ہے کہ جب کوئی شخص اس بات میں بات کر رہا ہو نا اور دوسرا نفی میں، تو نفی جہالت کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو. اس بات جو شخص کرتا ہے اس کی رائے زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کہتا ہے میں نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا، دوسرا کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہوا نہیں ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اس چوکور کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اس کمرے کے اندر فلاں ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس صحابی کی بات مانی جائے گی جس نے دیکھ لیا؟ کیونکہ نہ دیکھنا تو جہالت کے وجہ سے، یہ جہالت عربی والی ہے، اردو والی نہ لینا. جہالت سے مراد ہے نہ جاننے کی وجہ سے، ان نون ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے. لیکن جس نے دیکھ لیا، تو عبداللہ ابن متی تو دیکھ آئے تھے کہ اس نے کیا حرکتیں کی ہیں. تو عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آئی. اچھا وہ اب تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف. تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کریں، ظاہر سینئر صحابی ہیں وہ، انہوں نے ہی جانا تھا ان کے پاس. تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچ دیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے. یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا، ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے پھر نااہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین. وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجے کا. تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے. یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی ریلیکٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی تصدیق ہو جائے اس کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس چیز سے انکار کر دے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث پہ عقلاً اعتراض کرنا کوئی گناہ یا گمراہی نہیں ہے، لیکن جب پتہ چل جائے اس کے بعد گمراہی ہے. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو ان کی پوری ڈاکٹرین اپنی ختم ہوتی تھی. وہ تو خود نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے تو کوئی نہیں بنو امیہ کے خلاف قتال کیا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے شاید یہی وجہ تھی کہ آخری وقت میں پھر وہ پچھتاتے تھے، جو میں نے آپ کو مجموع الزوائد اور المستدرک الحاکم کی روایت بتائی. اب یہ ساری باتیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب تو بیان نہیں کریں گے، یہ کوئی بریلوی عالم تو بیان نہیں کرے گا، دیوبندی تو نہیں کرے گا. اول تو اس میں سے کئی چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، علا وجہ بصیرت، اس کو جو بندہ بھی سنے گا، اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی. جو بندہ بھی اسے سنے گا اسے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں. ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں. کئی چیزیں انہوں نے اسکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر. کیونکہ جب سنی شیعہ کنفلکٹ آ گیا ہے اس کے بعد آپ ہر چیز کو آپ نے یہ اینک لگا کے دیکھنا ہے کہ ادھر یہ ڈنڈی کیوں لگی ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہو. ہر گل بھی ایک گل ہوتی ہے، وہی اصل گل ہوتی ہے. جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، ہر بات کے اندر کی ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. کیونکہ وہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو میرے بھائی پھر گالیاں پڑتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار، وہ اکثر کہہ دیتے ہیں یار ٹھیک ہے
یہ ہے تھا، لیکن ایتھے قرآن میں بیان کرنا کیوں ضروری تھی؟ اس لیے کہ قرآن میں تو اتنا سخت فتویٰ آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے، تو ہم نے ہر وہ چیز ڈسکس کی۔ ویسے تو آپ کہتے ہیں جی صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے؟ اس طرح کی آیات کو حضرت حسین کی زندگی میں دیکھا جائے گا نا، اور آپ نے کس کو پیش کرنا ہے؟ اور مسلمانوں کے بارے میں جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے جنگ کرو، قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آئے۔ اب یہ والی جنگ یہ تو حضرت علی نے لڑی ہے نا، جمل اور صفین اور نہروان، تو اس کے لیے حضرت علی کو رول ماڈل کے طور پہ آپ پیش کر کے بتائیں گے نا کہ پریکٹیکلی صحابہ کی زندگی میں یہ چیز ہے۔ تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کی رٹ لگانے والے بھی سلیکٹو صحابہ کو مانتے ہیں اور سلیکٹو صحابہ کی بھی سلیکٹو باتیں مانتے ہیں، یعنی جن صحابہ کو یہ مان بھی رہے ہیں نا ان کی بھی ساری باتیں نہیں مان رہے، ان کی بھی چند باتیں مانتے ہیں، کیونکہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے ایک جعلی روایت پیش کی سنن کبری البیہقی سے، دلائل النبوہ سے جو مشکات میں بھی ہے، اور یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار ثور کی ایک نیکی دے دے۔ یہ ہمیں بچپن سے سنایا جاتا ہے، جعلی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کے دن جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے۔ صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا ملا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی، میں نے کبھی کسی عمارت کی تمنا نہیں کی، لیکن یہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا۔ اب یہ حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل میں، یہ کتنے سنی علماء کو بھی پتہ ہے، اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو، امام مسلم تو نقل کی ہے، کسی عالم کی تقریر میں ہو، حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں کسی نے یہ والا حصہ نقل کیا ہو۔ بس اتنا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اگلے مسلم کے الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے ہیں، اور اس میں نے شیعہ کو بھی پھکی دی ہے کہ تم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں زبان کھولتے ہو، حضرت ابو ہریرہ نے اہل بیت کی شان کی حدیثیں بیان کی ہیں، ان میں یہ بھی حدیث ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ میں نے اپنے ممبر پہ بنو امیہ کے بنو مروان کے بندروں کو کودتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی جعلہ کے اندر یہ جو روایت آتی ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ الحمدللہ، اور یہ حدیث مسند احمد کی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کسی شخص نے بیان نہیں کی ہے۔ یعنی حضرت حسین سے بغض، رسول اللہ سے بغض، اور رسول اللہ سے بغض کیا ہے؟ اللہ تک بات ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین۔ تو یہ حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، اور اس کا باقی حصہ رہتا ہے الی اللہ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، جمیعا تم